رات کے 2 بجے تھے۔ لاہور کی سڑکیں سنسان تھی، صرف اسٹریٹ لائٹیں زرد روشنی پھیلا رہی تھی اور دور کہیں کتے بھونک رہے تھے۔ ہوا میں سردی تھی پر نور کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس کے پاؤں ننگے تھے پر وہ رکی نہیں۔ اگر رک گئی تو مر جائے گی، یہ بات اسے اچھی طرح پتہ تھی۔ پیچھے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اس کے سائے کو لمبا کر رہی تھی۔ پکڑو اسے، بھاگنے نہ پائے۔ ایک موٹی آواز گونجی۔ 3 غنڈے ہاتھوں میں ڈنڈے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ نور کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ اس نے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ماں نے یہی دوپٹہ اسے عیدیں پر دیا تھا۔ آج وہی دوپٹہ اس کی عزت بچا رہا تھا۔ لالا، لالا مجھے بچا لے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ لالا، یہ لفظ اس کے لیے دعا تھا۔ سید ماہر علی شاہ، اس کے ماموں کا بیٹا، بچپن سے اس کا محافظ۔ جب بھی کوئی اسے تنگ کرتا، ماہر آ جاتا۔ اسکول میں لڑکے چیڑتے تھے تو ماہر نے ایک تھپڑ میں سب کا حساب برابر کر دیا تھا۔ کالج میں جب پرنسپل نے اسے کلاس سے نکالا تھا، ماہر نے آ کر پرنسپل کی میز پہ ہاتھ مار کر کہا تھا، میری بہن کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آج بھی صرف وہی بچا سکتا تھا۔ نور نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا۔ اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے تیزی سے ایک نمبر ملایا۔ وہ نمبر اسے زبانی بچپن سے یاد تھا۔ ہیلو، سامنے سے بھاری نیند بھری آواز آئی۔ سید ماہر علی شاہ۔ نور کی ہچکی بن گئی۔ لالا، لالا مجھے بچا لے، ورنہ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ماہر کی نیند 1 سیکنڈ میں اڑ گئی۔ وہ ملتان میں تھا، اپنے فارم ہاؤس پر۔ پچھلے 3 دن سے جاگ رہا تھا، بزنس کا مسئلہ چل رہا تھا۔ پر نور کی آواز سنتے ہی وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور کچھ کہتی ان 3 اونڈوں نے ان کو پکڑ لیا۔ ویگن کے اندر اندھیرا تھا، سڑک کے جھٹکوں سے نور کا سر دیوار سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی کلائیاں پلاسٹک کی رسی سے جکڑی ہوئی تھی۔ جلد کٹ کر خون رس رہا تھا، پر وہ چیخ نہیں رہی تھی۔ چیخنے سے کیا فائدہ؟ یہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ غنڈوں میں سے ایک، جس کے چہرے پہ لمبا زخم تھا، اسے گور رہا تھا، بہت خوبصورت ہے سید کی بیٹی، صاحب کو مہنگی بکے گی۔ دوسرا غنڈہ ہنسا، ہاں یار، چچا جان نے اچھی قیمت لگائی ہے۔ زمین کے کاغذات کے بدلے نور کا دل ٹوٹ گیا۔ 50 ایکڑ زرعی زمین، چچا برسوں سے اس پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ نور نے انکار کر دیا تھا، آج اسی انکار کی سزا مل رہی تھی۔ ویگن کی کھڑکی سے باہر لاہور کا شہر پیچھے رہ گیا تھا۔ اب کچا راستہ شروع ہو گیا تھا، دھول اٹھ رہی تھی۔ نور نے اندازہ لگایا کہ وہ شہر سے کم از کم 40 کلومیٹر دور آ چکے ہیں۔ پانی؟ اس نے بمشکل ہونٹ ہلائے۔ 2 گھنٹے سے بھاگی ہوئی تھی، گلا خشک ہو رہا تھا۔ زخمی چہرے والے غنڈے نے پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ پانی گرتا ہوا اس کے دوپٹے پہ بہہ گیا۔ پی لو سید زادی، آگے تمہارے صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ صاحب لفظ پر اس نے زور دیا۔ نور نے آنکھیں بند کر لی۔ صاحب کون؟ ماہر لالا؟ نہیں، ماہر لالا تو اسے بچانے آ رہا تھا۔ پھر یہ صاحب کون تھا؟ تقریباً 1 گھنٹے بعد ویگن رکی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک پرانا ویران فارم ہاؤس تھا۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی، گیٹ پر زنگ لگا ہوا، چاروں طرف خاموشی، صرف جنگیروں کی آواز۔ 2 غنڈے اسے گھسیٹ کر اندر لے گئے۔ فرش پر مٹی تھی۔ کمرے کے کونے میں ایک لوہے کی کرسی پڑی تھی، اسی کرسی سے زنجیریں لٹک رہی تھی۔ باندھ دو اسے، تیسرے غنڈے نے حکم دیا۔ نور کو کرسی پر بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے گئے۔ لوہا اس کی جلد میں چھپ رہا تھا۔ صاحب آ رہے ہیں، زخمی چہرے والا بولا، اور تینوں باہر نکل گئے۔ دروازے پر تالا لگ گیا۔ کمرے میں صرف ایک ٹوٹا بلب ٹمٹما رہا تھا۔ نور نے اپنے زخمی پاؤں دیکھے، خون جم چکا تھا۔ اس نے دعا کے لیے ہونٹ ہلائے، یا اللہ، ماہر لالا کو بھیج دے، بس وہ آ جائے۔ تقریباً 15 منٹ بعد باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ نور کا دل زور سے دھڑکا۔ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی، بھاری بوٹ فرش پر گھسیٹ رہے تھے۔ دروازہ چرچرا کر کھلا اور سامنے کھڑا تھا سید ماہر علی شاہ، وہی ماہر لالا جسے اس نے 2 گھنٹے پہلے مدد مانگی تھی۔
وہی جس کی آواز سن کر اسے لگا تھا کہ وہ بچ جائے گی، وہی جس کی باہوں میں وہ بچپن سے محفوظ رہتی تھی۔ پر آج ماہر کی آنکھیں بدلی ہوئی تھی، سرخ غصے سے بھری ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں چابیاں تھی، وہ چابیاں جو زنجیروں کی تھی۔ ماہر آہستہ آہستہ نور کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی، صرف سردی تھی، وہ سردی جو قاتل کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نور نے امید سے اس کی طرف دیکھا۔ لالا آپ آ گئے؟ میں جانتی تھی آپ آئیں گے، کھول دے مجھے لالا۔ اس کی آواز بھر گئی۔ ماہر اس کے سامنے رک گیا، چند سیکنڈ اسے گھورتا رہا، پھر اچانک اس نے ہاتھ بڑھا کر نور کی ٹھوڑی پکڑ لی، زور سے۔ تمہیں بہت شوق ہے نا کیل بننے کا؟ ماہر کی آواز گرج کی طرح تھی۔ سید زادی بننے کا شوق ہے، ابو کی لاڈلی بننے کا شوق ہے۔ نور کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ ماہر لالا نہیں بول رہا تھا، یہ کوئی اور تھا۔ لالا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ماہر نے چابی زنجیر کے تالے میں ڈالی، کلک کی آواز آئی، زنجیر کھل گئی، پر ماہر نے نور کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، تمہیں بہت شوق ہے نا کیل بننے کا؟ میں تمہیں بتاؤں گا کیل کسے کہتے ہیں۔ نور کا پورا جسم کانپ گیا۔ ماہر لالا، اس کا محافظ، آج اس کے سامنے ولن بن کر کھڑا تھا۔ لالا پلیز، یہ مذاق ہے نا؟ نور نے روتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے بچانے آئے ہیں نا؟ آپ نے وعدہ کیا تھا ابو سے۔ ماہر ہنسا۔ وہ ہنسی نور نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وعدہ؟ ہاں وعدہ کیا تھا، پر وعدے ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتے ہیں نور۔ تمہارے ابو نے مجھے دھوکہ دیا تھا، زمین میرے نام کرنے کا وعدہ کر کے مکر گئے تھے۔ آج میں اپنا حساب پورا کروں گا۔ نور کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں چوری گھومتی ہو۔ ماہر لالا جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھا، وہ زمین کے لیے اسے بیچنے آیا تھا۔ باہر سے غنڈوں کی آواز آئی، صاحب سب تیار ہے۔ ماہر نے جیب سے ایک کاغذ نکالا، زمین کے انتقال کے کاغذات۔ دستخط کرو نور، زمین میرے نام کر دو، ورنہ۔ اس نے جیب سے پستول نکال کر میز پر رکھ دیا۔ نور نے پستول کو دیکھا، پھر ماہر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جن میں کبھی اس کے لیے شفقت ہوتی تھی، آج نفرت تھی۔ آپ میرے محافظ تھے، نور نے سرگوشی کی۔ آپ دشمن کیسے بن گئے؟ ماہر ایک لمحے کے لیے چپ ہوا، اس کی آنکھوں میں کوئی لہر دوڑی، پر فوراً ہی وہ سرد ہو گئی۔ محافظ تھا، ہاں تھا، پر اب دشمن ہو، کیونکہ تمہارے ابو نے مجھے دشمن بنا دیا تھا۔ اس نے کاغذ اور پین نور کے سامنے میز پہ رکھ دیا۔ دستخط کرو گی یا گولی کھاؤ گی؟ نور نے کانپتے ہاتھ سے پین اٹھایا، اس کے آنسو کاغذ پر گر رہے تھے۔ دستخط کرتے ہوئے اس کا دل کانپ رہا تھا، ہر حرف کے ساتھ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ جیسے ہی آخری حرف مکمل ہوا، باہر سے پولیس کے سائرن کی آواز آئی۔ پولیس، ہاتھ اوپر کرو۔ ماہر کا چہرہ بدلا گیا۔ وہ پلٹا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ پولیس کی گاڑیاں فارم ہاؤس کو گھیر رہی تھی۔ لعنت ہو، وہ غصے سے بولا، پھر پلٹ کر نور کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب غصے کے ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ غنڈے بھاگنے لگے۔ ماہر نے پستول اٹھایا، نور نے آنکھیں بند کر لی۔ بس لالا، گولی چلا دو، میں مرنا چاہتی ہوں۔ پر گولی نہیں چلی۔ جب نور نے آنکھیں کھولی تو ماہر دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس کی پیٹھ موڑ کی طرف تھی۔ زنجیریں کھل چکی ہے نور، بھاگ جاؤ، پیچھے والے راستے سے جلدی جاؤ۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ نور حیران رہ گئی۔ لالا آپ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماہر پلٹا نہیں، صرف بولا، میں محافظ تھا، ہوں اور رہوں گا، پر کبھی کبھی محافظ کو دشمن بننا پڑتا ہے تاکہ اصل دشمن سامنے آ جائے۔ پولیس نے دروازہ توڑ دیا۔ ماہر نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ گرفتاری دیتے ہوئے اس نے آخری بار نور کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہی پرانا ماہر لالا تھا، محافظ والا تھا۔ نور کو اب سمجھ آیا، یہ سارا کھیل ماہر نے رچایا تھا، خود کو ولن شو کر کے اصل مجرم یعنی چچا اور اس کے غنڈوں کو سامنے لایا تھا۔ پولیس ماہر کو ہتھکڑیاں لگا کر لے گئی۔ جاتے ہوئے ماہر نے نور کو صرف اتنا کہا، میں وعدے کا پکا ہوں نور سید۔ نور سید کا وعدہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ نور کرسی سے اٹھ کر دوڑی اور پیچھے کی طرف بھاگی، ماہر کے پیچھے۔ لالا رک جائے، آپ مجرم نہیں ہیں۔ پر ویگن کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔
ماہر کو لے جانے والی گاڑی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ نور سڑک پر کھڑی رو رہی تھی۔ ہاتھ میں زمین کے کاغذات تھے جن پر اب ماہر کا نام لکھا تھا۔ جنگل کی ٹھنڈی مٹی نور کے زخمی پاؤں سے چپک رہی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک بڑے برگد کے درخت کے نیچے گر پڑی تھی۔ سانس اس کے سینے میں آری کی طرح چل رہی تھی۔ دل ایسا دھڑک رہا تھا جیسے بھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کے ہاتھ میں وہی اسٹامپ پیپر تھا۔ آنسو سے سیاہی پھیل گئی تھی، پر نیچے ماہر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پنسل کی تحریر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کاغذ جعلی ہے نور، اصل کاغذات میرے پاس محفوظ ہے۔ میں تمہیں بچانے آیا تھا۔ نور نے وہ کاغذ سینے سے لگا لیا۔ لالا، تم محافظ تھے، ہمیشہ محافظ رہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے ماہر پر شک کیا تھا، اسے دشمن سمجھ لیا تھا۔ اس سب میں نور کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دور سے پولیس کے سائرن کی آواز آ رہی تھی۔ ماہر کو لے جانے والی گاڑی اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی۔ نور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرے لالا کو بچا لے۔ اسی وقت اس کے پیچھے جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ نور نے پلٹ کر دیکھا، اندھیرے میں ایک سایہ ہل رہا تھا۔ اس کا دل پھر سے ڈوب گیا۔ کیا غنڈے پھر آ گئے؟ کون ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ جھاڑیوں سے ایک لڑکا نکلا کر سامنے آیا، دبلی پتلی جسامت، آنکھوں پر موٹے شیشے کا چشمہ، ہاتھ میں پرانا موبائل نظر آ رہا تھا۔ نور نے اسے پہچان لیا۔ شایان، تم یہاں کیسے آئے؟ شایان اس کا کزن تھا، چچا کا بیٹا، وہی چچا جس نے اسے اغوا کروایا تھا۔ نور کا خون کھل گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ابو نے مجھے مروانا چاہا ہے۔ خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نور نے دھیمے ہوئے لہجے میں شایان سے کہا تھا۔ شایان فوراً اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ بس کر دو آپا، میں جانتا ہوں ابو نے کیا ہے، میں آپ کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اسے دھکا دیا۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، تم سب ایک جیسے ہو، زمین کے لالچی۔ نہیں آپا، سنیں۔ شایان نے اس کو دوپٹہ پکڑ لیا۔ میں ابو کے پلان کا حصہ نہیں تھا، میں تو کراچی میں پڑھ رہا تھا۔ جب پتہ چلا کہ ابو نے آپ کو اغوا کروایا ہے، میں بھاگ کر آیا ہوں۔ میں نے ہی پولیس کو کال کی تھی۔ نور نے یقین نہ کیا۔ جھوٹ بول رہے ہو؟ ماہر لالا نے کہا تھا میرے چچا اصل دشمن ہے۔ ہاں ہے دشمن، شایان نے سر جھکا لیا۔ پر میں دشمن نہیں ہوں آپا، میں آپ کا بھائی ہوں، سگا بھائی نہیں پر بھائی تو ہوں نا۔ اس نے جیب سے ایک پین ڈرائیو نکالی۔ یہ لے، اس میں ثبوت ہے کہ ابو نے ماہر بھائی کو کیسے پنسایا۔ نور نے پین ڈرائیو لے لی اور ماہر لالا کہا ہے، وہ زخمی تھے، پولیس انہیں لے گئی، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہے۔ شایان بولا، گولی نہیں لگی انہیں، چوری لگی ہے پسلی میں، غنڈے نے وار کیا تھا جب وہ آپ کو بچانے آئے تھے۔ نور کا دل تڑپ گیا۔ ماہر لالا زخمی؟ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ فوراً کھڑی ہونے لگی پر پاؤں کے زخموں کی وجہ سے پھر گر گئی۔ شایان نے اسے سہارا دیا۔ آپا چلے، میں بائک لے کر آیا ہوں، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ نور نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم پر بھروسہ کیسے کروں؟ تمہارا باپ میرا دشمن ہے۔ شایان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپا، باپ کے گناہ کی سزا بیٹے کو مت دے۔ میں ابو سے لڑ کر آیا ہوں، انہوں نے مجھے تپڑ مارا جب میں نے کہا کہ ماہر بھائی ٹھیک ہے، وہ صرف آپ کو بچا رہے تھے۔ نور نے شایان کے چہرے کو دیکھا، اس میں سچائی تھی یا شاید ماہر نے اسے بھیجا ہو۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، ہاسپٹل چلو۔ بائک پر بیٹھتے ہوئے نور نے پین ڈرائیو مضبوطی سے پکڑ لی۔ 30 منٹ بعد وہ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ایمرجنسی وارڈ میں رش تھا، نرسوں کے جوتوں کی آواز، مریضوں کی سسکیاں، دوائیوں کی بو ہاسپٹل میں ایک خطرناک ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ماہر علی شاہ کہا ہے؟ نور نے ریسیپشن پر پوچھا۔ کمرہ نمبر 14 پر ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ نور نے شایان کی طرف دیکھا۔ شایان نے نرس کے ہاتھ پر 500 کا نوٹ رکھا۔ میری بہن ہے، بھائی سے ملنا ہے۔ نرس نے اجازت دے دی۔ نور لنگڑاتی ہوئی کمرہ نمبر 14 میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ماہر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کی پسلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، خون رس کر پٹی سرخ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، ہونٹ سکے ہوئے تھے پر وہ جاگ رہا تھا، چھت کو گور رہا تھا۔ نور کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ نور، تم محفوظ ہو؟ اس کی آواز کمزور تھی۔ نور دوڑ کر اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے ماہر کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔
لالا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ پر شک کیا، میں نے سمجھا آپ دشمن ہے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ ماہر نے کمزور ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پاگل ہو تم، محافظ پر کبھی شک کرتے ہیں؟ میں نے خود کو ویلن شو کیا تاکہ تمہارا چچا بے نقاب ہو جائے، پر لالا آپ زخمی ہو گئے۔ نور نے اس کی پٹی پر ہاتھ رکھا۔ میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے نہیں، ماہر نے مسکرا کر کہا۔ میں نے وعدہ کیا تھا تمہارے ابو سے۔ ماہر، میری نور کا خیال رکھنا، آج اگر میں مر بھی جاؤں تو وعدہ پورا ہو گیا۔ خاموش رہے لالا۔ نور نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ شایان نے دروازے سے اندر آ کر پین ڈرائیو ماہر کو دی۔ بھائی، اس میں چچا کی ساری ریکارڈنگ ہے، انہوں نے غنڈوں سے بات کی تھی، انہوں نے پلان بنایا تھا کہ آپ کو ویلن شو کر کے خود زمین ہتھیا لیں گے۔ ماہر نے پین ڈرائیو لے کر نور کے ہاتھ میں دے دی۔ نور، اب تمہیں سمجھ آیا، تمہارا چچا اصل دشمن ہے، میں تو بس ایک مہرا تھا، مجھے دشمن بننا پڑا تاکہ وہ سامنے آئے۔ نور نے پین ڈرائیو کو دیکھا، پھر ماہر کو دیکھا۔ اب سب سمجھ آ گیا تھا۔ فارم ہاؤس پر ماہر کا غصہ، پستول رکھنا، کاغذات پر دستخط کروانا، سب ایک ڈرامہ تھا۔ پولیس کو پہلے ہی بلا لیا گیا تھا۔ ماہر نے خود گرفتاری دی تھی تاکہ چچا کو یقین ہو جائے کہ پلان کامیاب ہو گیا۔ لالا، آپ نے میرے لیے اتنا بڑا رسک لیا۔ نور کی آواز بھر آ گئی۔ اگر غنڈے نے آپ کو مار دیا ہوتا تو مر جاتا، ماہر نے سادہ لہجے میں کہا، پر تم سلامت رہتی۔ سید کا وعدہ یہی ہوتا ہے، نور اپنی جان دے دو پر امانت میں خیانت مت کرو۔ نور نے جھک کر ماہر کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ آپ میرے محافظ ہیں لالا، ہمیشہ رہیں گے۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لی۔ درد کی وجہ سے نہیں، سکون کی وجہ سے۔ اب سنو نور، تمہارا چچا سمجھ رہا ہے کہ زمین اس کے نام ہو گئی، پر وہ کاغذ جعلی تھے۔ اصل کاغذات میرے وکیل کے پاس ہے، کل عدالت میں کیس لگے گا، تمہارا چچا جیل جائے گا۔ شایان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بھائی، میں ابو کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ ماہر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ معافی مانگنی ہے تو نور سے مانگو، تمہارے باپ نے اس کی زندگی جہنم بنا دی۔ شایان نور کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ آپا، معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں ابو کو سزا دلواؤں گا۔ نور نے شایان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اٹھو بھائی، تمہارا کوئی قصور نہیں، قصور تمہارے باپ کا ہے۔ اسی وقت ڈاکٹر اندر آئے۔ مریض کو آرام کی ضرورت ہے۔ ملاقات ختم ہوئی۔ نور کھڑی ہو گئی۔ ماہر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھا، میری بہن سمجھدار ہے۔ نور باہر نکلی تو اس کے قدموں میں درد نہیں تھا، دل میں سکون تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ دنیا میں محافظ کم ہے، پر جو ہے وہ جان دیتے ہیں۔ شایان نے اسے گھر چھوڑنے کی پیشکش کی۔ نور نے انکار کر دیا۔ میں اکیلی جاؤں گی بھائی، مجھے اب ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرا محافظ جاگ رہا ہے۔ وہ ننگے پاؤں ہی چل پڑی۔ اس بار بھاگ نہیں رہی تھی، چل رہی تھی، سر اٹھا کر، کیونکہ اسے پتا تھا ماہر زندہ ہے، اور جب تک ماہر زندہ ہے نور کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ اگلی صبح کے 8:22 لاہور سیشن کورٹ کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ کورٹ نمبر 7 کے باہر نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ سید ماہر علی شاہ زندہ باد، ظالم چچا شرم کرو۔ نور نے دوپٹے کا پلو دانتوں میں دبا لیا۔ اس کے پاؤں کے زخموں سے درد کی لہریں اٹھ رہی تھی، پر وہ رکی نہیں۔ شایان نے کہا، آپا رکشہ کر لیتے ہیں، تو اس نے جواب دیا، نہیں بھائی، میرے لالا کا امتحان ہے، میں ان کے ساتھ چلوں گی۔ کورٹ کے گیٹ پر میڈیا والے ٹوٹ پڑے۔ کیمرے کی فلیش آن کی۔ نور صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہے ماہر صاحب مجرم ہے؟ نور صاحبہ، زمین کی قیمت کتنی ہے؟ نور نے کسی کا جواب نہیں دیا، بس سر جھکا کر اندر چلی گئی۔ اس کی نظریں صرف ایک جگہ تھی۔ 9 بجے بالکل جج صاحب داخل ہوئے۔ جسٹس خالد محمود اس وقت عدالت میں جج تھے۔ اسٹینوگرافر نے فائل کھولی۔ مقدمہ نمبر 342-26 کی کارروائی شروع کی گئی۔ پولیس والے ماہر کو لے کر آئے۔ ہتھ کڑیاں کلائیوں میں چھپ رہی تھی۔ ماہر کی سفید قمیص پر کل رات والا خون کا دھبا اب بھورا ہو چکا تھا۔ وہ چلتے ہوئے بھی سیدھا تھا، شاہی انداز۔ نور کو لگا جیسے شیر پنجرے میں بند ہو۔ نور نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ ماہر نے پلک چپک کر جواب دیا۔ بس اس ایک اشارے میں 15 سال کی یادیں تھی۔ پروسیکیوشن کا وکیل راجہ عدنان اٹھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ پروجیکٹر پر ویڈیو چلنا شروع ہو گئی۔
اس میں وہ ساری ویڈیو تھی جہاں پر باہر نور سے زبردستی سائن کروا رہا تھا۔ یہ ساری ویڈیو چلنے کے بعد ویڈیو ختم ہو گئی۔ ایک عورت کی سسکی سنائی دی۔ نور نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب اس کی روح نکل گئی تھی۔ جج نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا۔ ملزم سید ماہر علی شاہ، آپ پر سنگین الزام ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ماہر نے ایک نظر نور پر ڈالی، پھر جج کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ جناب، میں مجرم ہوں۔ نور کا دل بیٹھ گیا۔ شایان نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ آپا سنو، میں مجرم ہوں۔ جناب، ماہر نے دوبارہ کہا۔ اس کی آواز اب کورٹ روم میں گونج رہی تھی، پر جرم کا نہیں، وعدے کا مجرم ہو۔ 15 سال 4 ماہ 9 دن پہلے رمضان کی 27ویں رات میرے چچا سید وقار علی شاہ نے ہاسپٹل کے بیڈ پر میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ ان کی سانسیں اکڑ رہی تھی، کینسر تھا۔ انہوں نے کہا تھا، ماہر میں جا رہا ہوں، میری نور 14 سال کی ہے، یتیم ہو جائے گی۔ دنیا ظالم ہے بیٹا، تم وعدہ کرو کہ میری بیٹی کی حفاظت کرو گے، اس کی عزت، اس کی زمین، اس کا حق کوئی نہ چھینے۔ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، چاچا میری جان چلی جائے پر نور پر آنچ نہیں آئے گی۔ ماہر نے اپنی قمیض کا اوپر والا بٹن کھولا۔ بائی پسلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی کے بیچ سے خون رس کر قمیض پر دبا بنا رہا تھا۔ یہ زخم کل رات 2:17 پر لگا۔ جناب، غنڈے رحیم کی چوری کا زخم تھا جب میں نور کو بچانے تہ خانے میں داخل ہوا تھا۔ اغوا میں نے نہیں کیا جناب، اغوا ہونے سے بچایا ہے۔ دفاعی وکیل بیر سٹر سلمان اٹھا تھا۔ سپیکر آن ہوا۔ منظور علی شاہ کی بھاری لالچی آواز سنو۔ رحیم پلان سمجھ لو۔ ماہر جذباتی ہے، اسے لگے گا وہ نور کو بچا رہا ہے۔ وہ فارم ہاؤس جائے گا، پستول نکالے گا، لڑکی کو ڈرائے گا، ہماری خفیہ ٹیم ویڈیو بنا لے گی، پھر ہم اسی ویڈیو سے ماہر کو بلیک میل کریں گے، کہے گا زمین میرے نام کرو ورنہ یہ ویڈیو پولیس کو دے دوں گا۔ ماہر جیل جائے گا، زمین ہماری ہو جائے گی۔ دوسری آواز، صاحب اگر پولیس آ گئی تو منظور ہنسا، پولیس کو 10 لاکھ دوں گا، وہ آنکھیں بند کر لیں گے، پیسے کا زور ہے، میرے پاس ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کورٹ روم میں شور مچ گیا۔ صحافی نوٹ کرنے لگے، جج نے ہتھوڑا مارا۔ خاموشی۔ راجہ عدنان پسینہ پونچھ رہا تھا۔ جناب، یہ ریکارڈنگ ڈیپ پیک ہے، AI سے بنائی گئی ہے۔ جج نے سٹینو سے پوچھا، رپورٹ کہا ہے جناب؟ پنجاب فورنسک لیب کی رپورٹ کے مطابق ریکارڈنگ 99.9% اصلی ہے، کوئی کٹ پیسٹ نہیں، 3 دن پرانی ہے۔ اب جج نے نور کو اشارہ کیا، محترمہ نور، آپ کھٹیرے میں آئے۔ نور کانپتے پاؤں سے آگے بڑھی، اس کے پاؤں کے زخموں سے درد کی چیخ نکل گئی، پر اس نے چہرے پر شکن نہیں آنے دی۔ مائک کے سامنے کڑی ہو گئی۔ جناب، میں سید وقار علی شاہ کی بیٹی ہوں۔ اس کی آواز پہلے کمزور تھی، پھر مضبوط ہو گئی۔ میرے ابو 2 سال پہلے فوت ہوئے، وہ 50 ایکڑ زمین چھوڑ گئے۔ اس نے آنسو پونجے۔ کل رات 1 بجے چچا کے غنڈے گھر آئے، مجھے اٹھا کر لے گئے، میں ننگے پاؤں بھاگی۔ ماہر لالا کو کال کی، وہ ملتان سے آئے۔ فارم ہاؤس میں جو کچھ ہوا وہ ڈرامہ تھا جناب، لالا نے مجھے پہلے ہی میسج کیا تھا۔ نور، میں ولن بنوں گا، تم رو کر پولیس کو کال کرنے کا ڈرامہ کرنا تاکہ چچا کو یقین ہو جائے کہ پلان کامیاب ہے۔ اس نے جیب سے وہ اسٹامپ پیپر نکالا۔ جناب یہ دیکھے، نیچے چھوٹے حروف میں لالا نے لکھا ہے، یہ کاغذ جعلی ہے، نور اصل رجسٹری لاکر نمبر 447 میں محفوظ ہے۔ جج نے اینک لگا کر کاغذ دیکھا، پھر منظور علی شاہ کی طرف دیکھا جو پچھلی نشست پر پسینے سے شرابور بیٹھا تھا۔ منظور اچانک کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ، میرا بیٹا شایان نافرمان ہو گیا ہے، یہ ماہر کی سازش ہے زمین ہتھیانے کی۔ غصے میں اس نے اپنا پشاوری چپل اتارا اور شایان کی طرف پینک مارا۔ آرڈر، آرڈر! جج نے ہتھوڑا اتنا زور سے مارا کہ میز ہل گئی۔ پولیس، منظور علی شاہ کو فوری گرفتار دو، عدالت کی توہین دفعہ 228 کے تحت کارروائی ہو۔ پھر جج نے فائل بند کی، ہتھوڑا اٹھایا۔ فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ عدالت تمام شواہد، گواہوں اور فرانسک رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم سید ماہر علی شاہ کے خلاف پیش کردہ ویڈیو ثبوت سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ آڈیو ریکارڈنگ، گواہ شایان علی شاہ کا بیان حلفی
اور مدی نور کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ملزم نے دفعہ 365 کے تحت اغوا نہیں کیا بلکہ دفعہ 100 تعزیرات پاکستان کے تحت نجی دفاع اور تحفظ کے حق کو استعمال کرتے ہوئے مدیحہ کو اغوا ہونے سے بچایا ہے۔ لہٰذا عدالت ملزم سید ماہر علی شاہ کو تمام الزامات سے باعزت بری کرتی ہے۔ فوری طور پر ہتھکڑیاں کھولی جائے۔ ٹھیک ہتھوڑے کی آواز۔ پولیس والے نے فوراً ماہر کی ہتھکڑیاں کھول دی۔ کلائی پر گہرے سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ ماہر نے ہاتھ سہلاتے ہوئے جج کو احترام سے سلام کیا۔ نور سے برداشت نہ ہوا، وہ دوڑ کر کٹہرے تک آئی۔ لالا، آپ بے گناہ ثابت ہو گئے۔ آنسو سے اس کا دوپٹہ بھیگ گیا۔ ماہر نے مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کب کہا تھا کہ میں مجرم ہوں؟ نور، میں نے تو کہا تھا میں وعدے کا مجرم ہوں، اور وعدہ نبھانے والا کبھی مجرم نہیں ہوتا۔ باہر نکلتے ہی میڈیا نے انہیں گھیر لیا۔ 20-25 کیمرے، 30 مائکس۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں سر؟ نور سے نکاح کا ارادہ ہے سر۔ منظور علی شاہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ ماہر نے ایک ہاتھ سے نور کو اپنے پیچھے کیا، دوسرے ہاتھ سے مائک کو ہٹایا۔ میرا نور سے رشتہ خون کا نہیں، وعدے کا ہے، 15 سال پرانے وعدے کا۔ اور منظور علی شاہ کے لیے پیغام یہ ہے کہ قانون اندھا نہیں ہوتا، دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا۔ اسی لمحے ماہر کا رنگ فک ہو گیا۔ کسی نے بائیں پسلی دبا لی، زخم سے خون پھر بہہ نکلا۔ وہ لڑکڑا کر نور کے کندھے پہ گر گیا۔ ماہر کو فوراً ہسپتال لے گئے۔ ماہر ہاسپٹل میں زخمی پڑا ہے۔ نور اس کی خدمت کر رہی ہے۔ شایان بینک سے لاکر نمبر 447 کی چابی لے کر آتا ہے۔ لا کر کھلتا ہے تو اندر سے 2 چیزیں نکلتی ہے۔ زمین کی اصل رجسٹری جو سیدھا نور کے نام ہے، اور دوسرا ابو کا ہاتھ سے لکھا ہوا خط موجود تھا۔ خط میں ابو نے راز کھولا۔ انہوں نے زمین ماہر کے نام کیوں نہیں کی تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ ماہر پر پہلے ہی اس کے سگے چچا منظور کی نظر تھی۔ اگر زمین ماہر کے نام ہوتی تو منظور ماہر کو ہی راستے سے ہٹا دیتا۔ ابو نے لکھا تھا، بیٹا ماہر، میں جانتا ہوں تم وعدے کے پکے ہو، اس لیے زمین نور کے نام کر رہا ہو تاکہ دشمن کی نظر تم پر نہ جائے، تم آزاد رہ کر اس کی حفاظت کر سکو، تم محافظ بنو، مالک نہیں۔ نور خط پڑھ کر رو دیتی۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ ابو نے ماہر پر کتنا بھروسہ کیا تھا۔ اسی رات منظور جیل سے ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ اب سیدھا وار کروں گا۔ ماہر کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ پسلی کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا، پر وہ بیڈ پر لیٹنے والا نہیں تھا۔ صبح 7 بجے ہی نور کے گھر کے لان میں کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا، ہاتھ میں چائے، آنکھ کے گیٹ پر، جیسے کوئی سپاہی مورچے پر بیٹھا ہو۔ نور چائے لے کر آئی۔ لالا، ڈاکٹر نے کہا ہے آرام کرے۔ ماہر نے مسکرا کر چائے کا کپ پکڑا۔ آرام تو قبر میں کریں گے نور، جب تک سانس ہے پہرا دینا ہے۔ اس نے چائے کی چسکی لی، اور ویسے تمہارے ہاتھ کی چائے میں اب بھی وہی ذائقہ ہے، بچپن والا نور۔ نور شرما کر اندر چلی گئی۔ شایان اب روز آ جاتا تھا، چچا منظور کی ہر حرکت کی خبر دیتا تھا۔ بھائی، چچا ضمانت پر رہا ہو کر بہت غصے میں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ماہر کو سیدھا ختم کروں گا، اب ڈرامہ نہیں کروں گا۔ ماہر نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ کپ کی ٹک سے نور کا دل دھڑک گیا۔ ٹھیک ہے، آنے دو اسے، سید کا وعدہ ہے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی وقت گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس میں سے اترا نور کا منگیتر، حماد نور۔ وہ چلایا، اندر آؤ، بات کرنی ہے۔ نور باہر آئی۔ حماد، تم کب آئے؟ دبئی سے کل رات۔ حماد نے ماہر کو غور سے دیکھا، اور آتے ہی پتہ چلا کہ میری منگیتر کسی اور مرد کے گھر میں رہی ہے۔ ماہر کرسی سے اٹھا۔ آہستہ آہستہ زخم کی وجہ سے درد ہوا، پر چہرے پر نہیں آنے دیا۔ حماد، تمیز سے بات کرو۔ نور میرے چچا کی بیٹی ہے، میری بہن ہے۔ بہن؟ حماد ہنسا، وہ ہنسی میں زہر تھا۔ رات 2 بجے بہن کو بچانے کون جاتا ہے؟ ماہر صاحب، اور ہاسپٹل میں گود میں سر رکھ کر کون سوتا ہے؟ میں سب جانتا ہوں۔ نور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حماد، زبان سنبھال کر بات کرو۔ لالا نے میری جان بچائی ہے۔ جان بچائی ہے یا جان لینے آئے ہے؟ حماد نے جیب سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر وہی ویڈیو چل رہی تھی، فارم ہاؤس والی۔ ماہر پستول لیے نور کو دمکا رہا تھا۔ دیکھو نور، یہ ویڈیو میں نے منظور چاچا سے لی ہے، انہوں نے مجھے سب بتا دیا۔
ماہر تمہاری زمین ہتھیانا چاہتا ہے اور تم بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ماہر کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ حماد تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ حماد نے نقاب اتار دیا، اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ کس نے بھیجا؟ منظور چچا نے، وہ میرے سگے ماموں ہے۔ میں نے تم سے رشتہ اس لیے کیا تھا تاکہ زمین آسانی سے ہمارے نام ہو جائے۔ تم معصوم سید زادی، ابو کی لاڈلی، کون انکار کرتا تم سے نکاح کا؟ نور کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حماد تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ محبت؟ حماد زور سے ہنسا۔ نور، دبئی میں 10 لڑکیاں ہے میری۔ محبت تم جیسی سید زادی سے، تم سے تو صرف زمین کے کاغذات پر دستخط کروانے تھے، پر تم نے انکار کر دیا۔ اب ماہر بیچ میں آ گیا۔ ماہر نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ بس کر دو حماد، تمہاری اصلیت سامنے آ گئی۔ منظور نے تمہیں استعمال کیا، اب تم بھی جیل جاؤ گے۔ حماد نے جیب سے کاغذ نکالا۔ نکاح نامہ دیکھو، 6 ماہ پہلے ہماری منگنی ہوئی تھی، شرعی طور پر تم میری بیوی ہو۔ اب دستخط کرو، زمین میرے نام کرو ورنہ میں عدالت جاؤں گا۔ کہوں گا ماہر نے تمہاری عزت خراب کی ہے، ویڈیو ثبوت ہے میرے پاس۔ نور لڑکڑا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چچا دشمن نکلا، منگیتر دشمن نکلا۔ دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے، ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ماہر نے جھک کر نور کا ہاتھ پکڑا۔ نور، میری آنکھوں میں دیکھو۔ نور نے آنسو سے بھری آنکھیں اٹھائی۔ میں نے تمہارے ابو سے وعدہ کیا تھا، تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا۔ یہ حماد تمہاری عزت پر کیچڑ اچال رہا ہے، میں زندہ ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ حماد نے پستول نکال لیا۔ بس بہت ہو گیا ڈرامہ، دستخط کرو نور ورنہ میں ماہر کو گولی مار دوں گا۔ ماہر نے نور کو اپنے پیچھے کیا، اپنا زخمی سینہ حماد کے سامنے کر دیا۔ مارو گولی حماد، پر نور پر آنچ نہیں آئے گی، سید کا وعدہ ہے۔ گولی چلنے والی تھی کہ اچانک شایان نے پیچھے سے حماد کے ہاتھ پر ڈنڈا مارا۔ پستول گر گیا۔ 2 پولیس والے جو ماہر نے پہلے ہی بلا لیے تھے اندر گھس آئے۔ حماد کو دبوچ لیا۔ تم گرفتار ہو حماد علی، اغوا، بلیک میلنگ اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں تمہیں گرفتار کرواتا ہوں۔ حماد کو لے جاتے ہوئے ماہر نے اس کا کالر پکڑا۔ سن حماد، نور سید کی بیٹی ہے، سودا کرنے کی چیز نہیں، اور میں سید ماہر ہوں، وعدہ توڑنے والا نہیں ہوں۔ حماد کو وین میں ڈال دیا گیا۔ نور اب بھی کرسی پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ ماہر نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ نور دیکھو میری طرف۔ نور نے سر اٹھایا۔ لالا، دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے کیا؟ چچا دشمن، منگیتر دشمن، یہاں سب سے دولت پر مرتے ہیں۔ ماہر نے اس کے آنسو پونجے۔ میں ہوں نا، اور شایان ہے۔ خون کا رشتہ ضروری نہیں ہوتا، وعدے کا رشتہ سب سے پکا ہوتا ہے۔ اس نے نور کے ہاتھ میں قرآن رکھ دیا۔ قسم کھاؤ نور کہ تم کبھی کسی لالچی کے جانسے میں نہیں آؤ گی، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میری سانس ہے تمہارے سر پر ماں باپ کا سایہ بن کر کھڑا رہوں گا۔ نور نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ ماہر نے بھی ہاتھ رکھا۔ اس لمحے سورج کی کرن لون میں آئی اور دونوں پر پڑی، جیسے ابو کی روح راضی ہو گئی ہو۔ شام کو شایان نے بتایا کہ حماد نے جیل میں اعتراف کر لیا ہے، منظور نے اسے 50 لاکھ کا لالچ دیا تھا۔ نور سے نکاح کرو، زمین ہتھیا لو، آدھی زمین تمہاری ہو جائے گی۔ نور نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اندھیرا ہو رہا تھا پر اس کے دل میں روشنی تھی۔ نقاب اتر چکے تھے، صرف ایک چہرہ باقی تھا، ماہر کا، وہ چہرہ جس پر کبھی نقاب نہیں تھا، صرف سچائی تھی۔ ماہر نے چائے کا دوسرا کپ بنایا۔ لو نور، پیو، اب ڈر نہیں لگے گا نا نور؟ نور نے چائے پی۔ نہیں لالا، اب نہیں لگے گا، کیونکہ میرا محافظ جاگ رہا ہے، ماہر نے مسکرا کر کہا، اور دشمنوں کے نقاب اتار رہا ہے۔ دور پولیس وین میں بیٹھا حماد سر پیٹ رہا تھا اور جیل میں منظور دیوار پر مکے مار رہا تھا، پر اس گھر میں سکون تھا، کیونکہ نقاب اتر چکے تھے اور سچ سامنے آ چکا تھا۔ حماد کی گرفتاری کے بعد 2 دن تک نور کے گھر میں قبر جیسا سناٹا رہا، نہ چائے کی چسکیاں، نہ ہنسی مذاق، صرف پنکھے کی آواز اور نور کی سوچوں کی سرسراہٹ اس کے ساتھ تھی۔ ماہر روز صبح لون میں آ کر بیٹھ جاتا، کرسی، چائے اور گیٹ پر نظریں۔ وہ بولتا نہیں تھا، بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ نور سمجھ جاتی تھی کہ لالا کہہ رہا ہے، میں ہوں نا۔ تیسرے دن دوپہر کو نور نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے سفید جوڑا پہنا، ابو والا دوپٹہ اوڑھا،
پاؤں کے زخم اب بھر چکے تھے۔ وہ لنگڑا کر نہیں، اکڑ کر چلی، لون میں گئی اور ماہر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لالا، بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں وہ بچپن والی لڑکڑاہٹ نہیں تھی، پختگی تھی۔ ماہر نے چائے کا کپ رکھ دیا۔ کہو نور۔ نور نے گہری سانس لی۔ لالا، یہ 50 ایکڑ زمین ابو کی امانت، میں اس کا کیا کروں؟ چچا نے ہتھیانی چاہی، حماد نے ہتھیانی چاہی، کل کوئی اور آ جائے گا۔ میں تک گئی ہوں لالا، ہر کوئی زمین کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ماہر خاموش رہا، بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں فخر تھا۔ میری نور بڑی ہو گئی ہے۔ نور نے جیب سے رجسٹری نکالی، اصل رجسٹری، لوکر نمبر 447 والی۔ لالا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ماہر کا دل دھڑکا۔ کیا فیصلہ نور؟ میں یہ زمین وقف کر رہی ہوں۔ نور کی آواز لرز رہی تھی پر مضبوط تھی۔ لڑکیوں کے اسکول کے لیے، سید وقار گرلز اسکول۔ ابو کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اور کوئی لالچی اس زمین پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔ ماہر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سبحان اللہ نور، تمہارے ابو کو فخر ہوگا تم پر لالا۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس اسکول کی ذمہ داری آپ لیں گے، آپ ٹرسٹ کے سربراہ بنیں گے۔ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سنبھالیں گے۔ ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نور، یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ تم سربراہ بنو گی، میں تمہارا محافظ بن کر تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اسی وقت شایان دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ میں اخبار تھا۔ آپا، بھائی، بریکنگ نیوز، منظور چچا نے جیل سے خط لکھا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین بیچ کر آدھے پیسے جیل سے باہر والے وکیل کو دے دو۔ وکیل نے پیسے لے کر فرار ہونے کا پلان بنایا تھا۔ ماہر نے اخبار پھینک دیا۔ حرام خور، جیل میں بھی ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ نور نے رجسٹری میز پر رکھی۔ لالا، کل میں پٹوار خانے میں جاؤں گی، وقف نامہ لکھواؤں گی، آپ میرے ساتھ چلیں گے نا؟ ماہر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نور، میں تمہارے ساتھ قبر تک چلوں گا۔ پٹوار خانہ تو کیا چیز ہے؟ اگلی صبح پٹوار خانہ پرانا کمرہ، دھول اڑ رہی تھی۔ پٹواری موٹا تھا، مونچے تھاؤ دے رہا تھا۔ بی بی، وقف کرنا آسان نہیں، 25 کروڑ کی زمین ہے، سوچ لو۔ نور نے رجسٹری اس کے سامنے رکھ دی۔ لکھو پٹواری صاحب، میں سید نور بنت سید وقار اپنی 50 ایکڑ زمین وقف کرتی ہوں، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے۔ اس زمین کو نہ بیچا جائے گا، نہ ہبہ کیا جائے گا، قیامت تک یہ لڑکیوں کی امانت رہے گی۔ پٹواری نے قلم اٹھایا، سٹامپ لگائے۔ بی بی، آپ نے تاریخ رقم کر دی۔ باہر نکلتے ہی گاؤں والے جمع ہو گئے، بوڑھے، بچے، عورتیں، سب نور کو دعائیں دے رہے تھے۔ بی بی، اللہ تمہارے ابو کو جنت دے۔ بی بی، ہماری بیٹیاں اب پڑھے گی۔ ایک 8 سال کی بچی آگے بڑھی، ننگے پاؤں، پٹا ہوا سوٹ، اس نے نور کا دوپٹہ پکڑا۔ آپی، میں بھی پڑھوں گی نا آپ کے اسکول میں؟ نور نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس بچی کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کبھی نور کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ ہاں میری جان، تم پڑھو گی، ڈاکٹر بنو گی، وکیل بنو گی، سید کی بیٹی ہو تم۔ ماہر دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں درد ہوا، زخم کا نہیں، خوشی کا تھا۔ اس نے دل میں کہا، چچا دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی نور نے فیصلہ کر لیا، اب کوئی اس سے زمین نہیں چھین سکتا۔ شام کو گھر واپس آ کر نور نے ماہر کے پاؤں چھو لیے۔ لالا شکریہ، آپ نے مجھے لڑنا سکھایا۔ ماہر نے اسے اٹھایا۔ پاگل ہو، شکریہ مجھے کہو، تم نے ثابت کر دیا کہ سید کی بیٹی سودا نہیں کرتی، قربانی دیتی ہے۔ رات کو نور نے ابو کی قبر پر جا کر مٹی رکھی۔ ابو دیکھ رہے ہیں نا، میں نے زمین بیچ نہیں دی، وقف کر دی۔ اب کوئی منظور، کوئی حماد ہماری زمین نہیں لے سکتا۔ لالا نے میرا ساتھ دیا۔ قبر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، جیسے ابو نے شاباش دی۔ اگلے دن اخبار میں خبر چھپی، یتیم لڑکی نے 25 کروڑ کی زمین لڑکیوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دی۔ ٹی وی چینلز پر نور کا انٹرویو چلا۔ وہ کیمرے کے سامنے گھبرا رہی تھی پر بول رہی تھی، میری زمین نہیں ہے، یہ میری بہنوں کی امانت ہے۔ منظور نے جیل سے اخبار پاڑ دیا۔ حماد نے دیوار پر سر مارا۔ دونوں ہار چکے تھے پر نور جیت گئی تھی۔ اور ماہر کا وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ رات کو ماہر نے نور کو بلایا، ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چابی تھی۔ نور، یہ اسکول کی چابی ہے، کل بنیاد رکھی جائے گی، تم پہلا اینٹ رکھو گی۔ نور نے چابی پکڑی، بھاری تھی پر دل ہلکا تھا۔ لالا، وعدہ کرے جب تک یہ اسکول ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ ماہر نے آسمان کی طرف دیکھا۔
وعدہ نور، جب تک میری سانس ہے، جب تک یہ دیواریں کڑی ہے، میں تمہارا محافظ ہوں۔ نور نے چابی سینے سے لگا لی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا، زمین مٹی ہے، عزت ہیرا ہے اور محافظ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور فیصلے پر ڈٹ گئی تھی۔ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، نور پیچھے نہیں ہٹے گی۔ نور نے زمین وقف کر کے اسکول کی بنیاد رکھ دی۔ سب خوش تھے، پر جیل میں بیٹھا منظور چپ نہیں بیٹھا۔ منظور جیل سے اپنے وکیل کے ذریعے کورٹ میں کیس کر دیتا ہے۔ نور ذہنی مریضہ ہے، دباؤ میں آ کر وقف کر رہی ہے۔ وقف نامہ قلم کیا جائے، وہ جعلی ڈاکٹر سے میڈیکل رپورٹ بھی بنوا لیتا ہے۔ ساتھ ہی گاؤں میں افواہ پھیلا دیتا ہے کہ نور اور ماہر کا ناجائز تعلق ہے، اسی لیے زمین وقف کر رہی ہے۔ گاؤں کی عورتیں نور کو تانے دینے لگتی، لیکن ایک بار پھر ساری حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ گئی۔ گاؤں والے شرمندہ ہو جاتے۔ ماہر نور کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، دیکھو نور، سید وقار گرلز اسکول کی بنیاد رکھے 6 ماہ گزر چکے تھے، دیواریں اٹھ رہی تھی، 3 کلاس روم تیار ہو چکے تھے۔ نور روز صبح 7 بجے اسکول آ جاتی، اینٹیں گنتی، مزدوروں کو چائے پلاتی، سر پر ہاتھ پھیرتی۔ ماہر اب ٹرسٹ کا چیئرمین تھا۔ پسلی کا زخم بھر گیا تھا، پر دل پر لگا زخم ابھی تازہ تھا۔ منظور کا کیس، وہ ابھی جیل میں تھا، پر وار کرنا بند نہیں کیا تھا۔ آج کورٹ کی آخری تاریخ تھی۔ ریاست بمقابلہ منظور علی شاہ، اغوا، سازش، جعلی رپورٹ بنوانے کا کیس۔ فیصلہ آج آنا تھا۔ نور نے سفید دوپٹہ اوڑھا، گلے میں ابو والا تعویذ۔ ماہر نے بلیک کوٹ پہنا، شایان نے فائل سنبھالی۔ تینوں کورٹ جا رہے تھے۔ راستے میں شایان بولا، بھائی آج فیصلہ ہو جائے گا۔ منظور کو 14 سال ہو گئے۔ ماہر نے آسمان کی طرف دیکھا، 14 سال کم ہے شایان۔ اس نے ایک یتیم کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ کورٹ نمبر 7، وہی کمرہ، وہی جج، جسٹس خالد محمود۔ آج ان کے چہرے پر سختی تھی۔ منظور کٹہرے میں کھڑا تھا، داڑھی بڑھی ہوئی، بال سفید، آنکھیں دھنس گئی تھی۔ 6 ماہ جیل سے اسے توڑ دیا تھا، پر غرور ابھی باقی تھا۔ جج کو دیکھ کر بولا، جج صاحب میں بے گناہ ہوں، میری بھتیجی مجھے پھنسانا چاہتی ہے زمین کے لیے۔ جج نے فائل کھولی، منظور علی شاہ تم پر 4 الزام ہے، اغوا، سازش، جعلی میڈیکل رپورٹ بنوانا اور گواہ کو دھمکی دینا۔ تمہارے بھتیجے شایان کا بیان، نور کا بیان، آڈیو ریکارڈنگ اور جیل سے لکھے گئے خط، سب ثبوت تمہارے خلاف ہے۔ منظور چیخا، جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ اسی وقت کورٹ کا دروازہ کھلا، ایک بوڑھی عورت داخل ہوئی، لاٹھی ٹیکتی ہوئی، سفید چادر، جھریوں بھرا چہرہ۔ پورا کورٹ روم کھڑا ہو گیا۔ بی بی جان، نور دوڑ کر اس کے پاؤں میں بیٹھ گئے۔ یہ نور کی دادی تھی، ابو کی ماں، 15 سال سے کراچی میں رہتی تھی، کسی کو خبر بھی نہیں تھی۔ دادی نے لاٹھی سے منظور کی طرف اشارہ کیا، منظور شرم کر، اپنے سگے بھائی کی بیٹی پر ہاتھ ڈالا۔ وقار مر گیا تو تجھے لگا کوئی وارث نہیں، میں زندہ ہوں منظور۔ منظور کی چیخ نکل گئی، امی آپ یہاں کیسے؟ اس لیے آئی ہوں کہ تیرا آخری وار ناکام ہو جائے۔ دادی نے جج کی طرف دیکھا، جناب میں گواہ ہوں۔ 20 سال پہلے منظور نے اپنے سگے بھائی وقار کو دھمکی دی تھی کہ اگر زمین میرے نام کی تو میں نور کو اٹھوا لوں گا۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ جج نے نوٹ کروایا۔ منظور پسینے سے شرابور ہو گیا، اس کا آخری وار بھی ناکام ہو گیا۔ جج نے ہتھوڑا اٹھایا، پورا کورٹ روم سانس رو کے بیٹھا تھا۔ نور نے ماہر کا ہاتھ پکڑ لیا، ماہر نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ ڈرو مت، فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ جج نے کہا، منظور علی شاہ تم نے یتیم کی عزت، مال اور جان پر حملہ کیا، تم نے رشتوں کا تقدس پامال کیا۔ عدالت تمہیں 365 با کے تحت 10 سال، دفعہ 466 کے تحت 7 سال اور دفعہ 506 کے تحت 3 سال قید کی سزا سناتی ہے۔ تمام سزائیں ایک ساتھ چلے گی، یعنی 10 سال سخت قید۔ منظور گھٹنوں کے بھل گر گیا، امی معاف کر دو۔ دادی نے منہ پھیر لیا، معافی اللہ دے گا، میں نے تجھے 20 سال پہلے معاف کر دیا تھا جب تو نے وقار کو دھمکی دی تھی، پر تو باز نہیں آیا۔ پولیس منظور کو لے گئی، وہ چیختا رہا، میں مر جاؤں گا۔ جیل میں باہر نکلتے ہی گاؤں والے نور پر پھول نچاور کرنے لگے، بی بی زندہ باد، سید زادی زندہ باد۔ ایک بچی آگے بڑھی، وہی 8 سال والی جسے نور نے گود میں اٹھایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسکول کی چابی تھی۔ آپ ہی اسکول تیار ہے، آپ پہلا تالا کھولے گی۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
ماہر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. چلو نور، آخری وار بھی ختم ہو گیا. اسکول کے گیٹ پر 200 بچیاں کھڑی تھی. سب نے سفید یونیفارم پہنا ہوا تھا. نور نے تالا کھولا. بسم اللہ. دروازہ کھلا. کلاس روم میں بلیک بورڈ پر لکھا تھا، تعلیم ہر لڑکی کا حق ہے. نور نے پہلی کرسی پر بیٹھ کر بچیوں کو پڑھانا شروع کیا. الف با پا. ماہر کھڑکی سے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا. شایان ویڈیو بنا رہا تھا. دادی مسکرا رہی تھی. شام کو قبرستان. نور نے ابو کی قبر پر چادر چڑھائی. ابو، آخری وار بھی ختم ہو گیا. منظور 10 سال جیل جائے گا. اسکول کھل گیا. 200 بچیاں پڑھ رہی ہے. آپ کا نام زندہ ہے. قبر سے خوشبو آئی جیسے ابو نے کہا ہو، شاباش بیٹی. اس طرح نور نے کہ امتحانوں کے بعد اپنی اصل زندگی اور اصل چیز کو حاصل کر لیا. وہ ڈر ہی نہیں، نہ ہی رکی. اس نے اللہ کی ذات پہ یقین کیا. اللہ نے اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. اس امتحان میں ماہر نے اس کا پورا ساتھ دیا تو خدا تعالیٰ نے اس کو بھی تنہا نہ چھوڑا. یہ ساری ہمت اور سب کچھ نور کو ماہر کی وجہ سے ملا تھا. نور پوری زندگی ماہر کی احسان مند رہی. ان دونوں کو خدا تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب کیا. اتنا کامیاب کیا کہ کبھی بھی انہیں وہ غم یاد بھی نہ آئے جو کوئی عرصہ پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے تھے، اور اب بہت خوش تھے. ہر وقت خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی. جب بھی وہ اپنے ماضی پر ایک نظر دوڑاتی تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی اور وہ فوراً سجدہ کر کے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی. تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.